السلام علیکم، آداب۔ زد نیوز کے نیشنل انٹرنیشنل نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد شہباز۔ آگے بڑھنے سے پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ فرانسیسی قدامت پسندوں نے پیر کو سرکاری اسکولوں میں بچوں کے عبایا پہننے پر پابندی کے حکومتی فیصلے کو سراہا، جبکہ دوسری جانب اس فیصلے پر تنقید بھی ہو رہی ہے۔ گاڑیاں بنانے والی کمپنی ٹویوٹا کے سسٹم میں خرابی کی وجہ سے جاپان میں 14 فیکٹریوں میں سے 12 میں کام بند، تاہم بظاہر یہ سائبر حملہ نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کی ملاقات کے بعد معطل کی جانے والی لیبیا کی وزیر خارجہ ملک چھوڑ کر چلی گئی۔ اتر پردیش کے متھرا میں شاہی عیدگاہ مسجد اور کرشنا جنم بھومی کے قریب تجاوزات ہٹانے کی مہم پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کیا خدشہ ظاہر، کہا بی جے پی اگلے لوک سبھا انتخابات اس سال دسمبر یا اگلے سال جنوری میں کرا سکتی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ فرانسیسی قدامت پسندوں نے پیر کو سرکاری اسکولوں میں بچوں کے عبایا پہننے پر پابندی کے حکومتی فیصلے کو سراہا ہے، جبکہ دوسری جانب اس فیصلے پر تنقید بھی ہو رہی ہے اور کچھ اس کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں۔ برطانوی خبر رسائی ادارے کے مطابق، جس نے 19ویں صدی کے قوانین کے بعد سے سرکاری اسکولوں میں مذہبی علامات پر سخت پابندی عائد کی ہے اور عوامی تعلیم سے روایتی کیتھولک اثر و رسوخ کو ہٹا دیا گیا ہے، تاہم مسلم اقلیت جس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے سے نمٹنے کے لیے گائیڈ لائنز کو اپڈیٹ کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے۔ سیکولرزم کا سخت برانڈ، جسے لائسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک حساس موضوع ہے اور اکثر تناؤ پیدا کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ وزیر تعلیم گیبریل نے اتوار کو لگنے والی پابندی کے حوالے سے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ہمارے اسکول کو مسلسل آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے اور گزشتہ مہینے کے دوران لائسٹ کی خلاف ورزیوں میں کافی اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر طالبات کی عبایا اور قمیض جسے مذہبی لباس پہننے کی وجہ سے۔ قدامت پسند ریپبلکن پارٹی کے سربراہ ایرک نے حکومتی اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ان کے گروپ نے متعدد بار اس کے لیے کہا تھا، تاہم انتہائی بائیں بازو کی فرانس ایسومیس کی رکن پارلیمنٹ کلیمنٹائن اوٹین نے اسے تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ فرانس کے اسکول کے پرنسپل کی تنظیم نے حکومتی فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے ایک واضح رائے کی ضرورت ہے۔ اس نیشنل سیکریٹری ڈیٹل جارج نے روئٹرز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم بس وزراء سے چاہتے تھے کہ وہ ہاں یا نہ کہیں، ہم مطمئن ہیں کیونکہ فیصلہ کیا جا چکا ہے، ہم تب بھی اتنے ہی خوش ہوں گے اگر حکومت عبایا پہننے کی اجازت دیتی ہے۔ دوسری جانب فرانسیسی کونسل آف دا مسلم فیتھ کے نائب سربراہ عبداللہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عبایا مذہبی لباس نہیں ہے، یہ ایک قسم کا فیشن ہے۔ گاڑیاں بنانے والی کمپنی ٹویوٹا کے سسٹم میں خرابی کی وجہ سے جاپان میں 14 فیکٹریوں میں سے 12 میں کام روک دیا گیا ہے، تاہم بظاہر یہ سائبر حملہ نہیں ہے۔ غیر ملکی خبر رسائی ادارے کے مطابق، دنیا کی سب سے بڑی کار ساز کمپنی نے منگل کو شروع ہونے والی مسئلے کے بارے میں مزید تفصیل دینے سے گریز کیا ہے۔ ٹویوٹا کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سسٹم میں خرابی کی وجہ سے 12 فیکٹریاں پروزور کے آرڈرز پر کام نہیں کر پا رہی ہیں۔ ہمارے خیال میں یہ سائبر حملہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کی تحقیقات کریں گے اور جلد از جلد سسٹم کو بحال کر دیں گے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ کب معمول پروڈکشن شروع ہوگی۔ کمپنی نے یہ بھی نہیں بتایا کہ سسٹم میں خرابی کی وجہ سے بیرون ملک فیکٹریاں متاثر ہوئی ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ جنوبی علاقے کیوشو اور کیوٹو میں دایاتسوکی فیکٹری میں کام جاری ہے۔ گزشتہ سال ایک پلانٹ پر سائبر حملے کے بعد ٹویوٹا نے تمام مقامی فیکٹریوں کو بند کر دیا تھا۔ جاپان میں ٹویوٹا کا شمار اہم ساکھ والی کمپنی میں ہوتا ہے اور یہ ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کے ملاقات کے بعد معطل کی جانے والی لیبیا کی وزیر خارجہ نجلا منقوش نے ملک چھوڑ دیا ہے۔ امریکی خبر رسائی ادارے کے مطابق، اسرائیلی وزیر خارجہ کے ملاقات کی خبر سامنے آنے کے بعد لیبیا میں احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے اور اسرائیل کا پرچم جلا دیا گیا۔ اتوار کو وزیر اعظم عبدالحمید دیبا نے وزیر خارجہ نجلا منقوش کی معطلی کا حکم دیا تھا، جبکہ صدارتی کونسل نے وزیر خارجہ کی ملاقات پر وضاحت مانگی تھی۔ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ وزیر خارجہ سے وزارت انصاف کا ایک کمیشن تحقیقات کرے گا، تاہم انہوں نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ نجلا منقوش کے رکن بنیادوں پر تحقیقات ہو کہ لیبیا میں 1957 کے قانون کے تحت اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانا غیر قانونی ہے۔ گزشتہ ہفتے دونوں ممالک کی وزرائے خارجہ کے درمیان یہ پہلی ملاقات تھی۔ لیبیا کی وزارت خارجہ نے کہا کہ نجلا منقوش ترکیہ چلی گئی ہے۔ اتوار کو ایک بیان میں ملاقات پر لیبیا کی وزارت خارجہ نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ نجلا منقوش نے اسرائیل کے نمائندوں کے ساتھ ملاقات کو مسترد کر دیا تھا اور یہ کوئی باضابطہ ملاقات نہیں تھی۔ بیان میں لیبیا کے وزیر خارجہ نے اسرائیل پر الزام لگایا کہ وہ اس
اس کو ایک ملاقات یا مذاکرات کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے کہا تھا کہ میں نے وزیر خارجہ سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے لیے وسیع امکانات پر بات کی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے مزید کہا تھا کہ اس ملاقات کی میزبانی اٹلی کے وزیر خارجہ نے روم میں کی۔ وزیر خارجہ کو معطل کرنے کے فیصلے پر بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم کو ان کی ملاقات کے بارے میں علم نہیں تھا، تاہم لیبیا کے دوسرے اعلیٰ سرکاری عہدیداروں نے میڈیا کو بتایا کہ وزیر اعظم کو دونوں وزرائے خارجہ کی ملاقات کے بارے میں جانتے تھے۔ ایک عہدیدار کے مطابق گزشتہ ماہ دورے روم کے دوران وزیر اعظم نے اس ملاقات کے لیے گرین سگنل دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے دفتر نے نجلا منقوش سے مل کر ملاقات کا انتظام کیا تھا۔ دوسرے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان ملاقات 2 گھنٹے جاری رہی اور طرابلس واپسی کے فوراً بعد وزیر خارجہ نے وزیر اعظم عبدالحمید کو ملاقات کے بارے میں آگاہ کیا۔ اہلکار نے کہا کہ جنوری میں وزیر اعظم عبدالحمید اور CIA کے ڈائریکٹر ولیم بنزن کے درمیان طرابلس میں ملاقات ہوئی تھی، جس میں لیبیا اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو معاملے پر لانے پر تبادلہ خیال ہوا تھا۔ عہدیدار نے بتایا کہ لیبیا کے وزیر اعظم نے امریکہ کی ثالثی میں ابراہم ایکارڈ میں شامل ہونے کے لیے منظوری دی تھی، لیکن اس کو ایسے ملک میں عوامی رد عمل سے متعلق تشویش بھی تھی جو فلسطین کی حمایت کے لیے جانا جاتا ہے۔ عہدیدار نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کے وزیر خارجہ کی جانب سے ملاقات کے بارے میں اعلان کے بعد وزیر خارجہ نجلا منقوش فوری طور پر نجی پرواز کے ذریعے استنبول روانہ ہو گئی۔ دونوں عہدیداروں نے سیکیورٹی کی وجہ سے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کی۔ لندن میں رائل یونائیٹڈ سروس انسٹی ٹیوٹ فار ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے تجزیہ کار جلیل ہرخان نے کہا کہ وزیر اعظم عبدالحمید نے غیر ملکی حکومتوں کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ وہ سیاسی تعطل کی وجہ سے اقوام متحدہ اور دیگر ممالک کے بڑھتے ہوئے دباؤ میں آ گئے۔ برخاؤ نے مزید کہا کہ لیبیا کے وزیر اعظم کی جانب سے وزیر خارجہ کو معطل کرنے کے فیصلے کا مقصد عوامی سطح پر غم و غصہ کو کم کرنا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن نے کہا کہ وہ لیبیا کے وزیر خارجہ کی معطلی پر تبصرہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے اس کو داخلی معاملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں وزیر خارجہ کی سیکیورٹی کے بارے میں تشویش ہے۔ ایسی رپورٹس ہے کہ ان کو دھمکیاں دیا گیا ہے اور وہ اسی وجہ سے ملک چھوڑ کر چلی جا چکی ہیں، ان کی حفاظت زیادہ اہم ہے۔ ایک اسرائیلی اہلکار کے مطابق اتوار کو ملاقات کے بارے میں وزارت کو مجبوراً بیان دینا پڑا کیونکہ ایک اسرائیلی نیوز ویب سائٹ اس ملاقات کے بارے میں رپورٹ شائع کرنا چاہ رہی تھی۔ اس اہلکار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ اسرائیل نے اس لیک کے بارے میں لیبیا کے حکام کو آگاہ کیا تھا اور کہا تھا کہ دونوں ممالک نے پہلے ہی اس خبر پر اتفاق کیا تھا اور وہ ملاقات کا اعلان غیر متعین وقت پر کریں گے۔ A remake of the old movie or the Jimmy Breslin movie, The Gang That Couldn't Shoot Straight. Everything about this was wrong. And you know, it's really a shame because if there is some kind of if there are some kind of understandings, if there is a platform on which anything, some kind of dialogue could be built, it was ruined for the foreseeable future with the Israeli foreign minister blabbering about it, and reportedly, at least, the Libyan foreign minister fleeing her country to Turkey. Premature, as I mentioned before. But this underscores, Nick, a larger concept, which I happen to think is deeply flawed in right-wing Israeli thinking, and that is that you can ignore, evade, avoid, circumvent the Palestinian issue while making gains or gaining traction or even recognition throughout the Arab world. Libya, the UAE, Qatar, Jordan and Egypt, obviously, and conceivably even Saudi Arabia. Now, that's all good and fine. But the thing is, doing it and then bragging about it prematurely undermines even this concept, which again I think is flawed and deficient. So a kind of smokescreen in a sense. Well, yeah, it could be a smokescreen that that Israel is making strides, and here we are hypothetically negotiating with the Saudis in a grand triangular or tripartite deal with the U.S. And parallel to that, doing things with the Libyans. And okay, let's assume that is true. Let's assume, forget my reservations about the concept or the conceptual framework here. Let's assume this is good. So why go out and talk about this? Why the hell would you, excuse the expression, why would you go out and brag about this prematurely and basically ruin and undermine your own doing? Nick, that any of our viewers right now recall
that in the 1990s, in the mid-1990s, in the aftermath of the Oslo Accords of September 93, and then the implementation of 94 and 1995, there were initial contacts between Israel and Libya still under Muammar Gaddafi, Colonel Gaddafi. And that never matured into anything. And then a few years back, as the previous, my immediate previous guest told you, there was some Israeli presence and Israeli involvement in the ongoing political strife and civil war in Libya. I doubt there's anything more than that. I very much doubt there's anything more than that at this point, at least. It's odd, isn't it? Because these meetings that the rival administration from اسلامی فتویٰ بورڈز کونسل اور یونیورسٹی کے نمائندوں نے حال ہی میں بین الاقوامی قانون کے ماہرین تعلیم اور مفکرین کے ساتھ اظہار رائے کی آزادی سے متعلق مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ لبیک آف اسلامک یونیورسٹیز کے زیر اہتمام یہ کانفرنس مراکش کے دارالحکومت رباط میں اسلامی عالمی تعلیم، سائنسی اور ثقافتی تنظیم کے صدر دفتر میں منعقد ہوئی۔ بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح لیگ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر محمد العیسیٰ نے کیا، جو رابطہ عالم اسلامی کے سیکریٹری جنرل بھی ہیں۔ سرکاری خبر رسائی ادارے ایس پی اے کے مطابق اسلامی اقتدار اور بین الاقوامی قانون کے اصولوں کے مطابق رائے اور اظہار رائے کی آزادی کے عنوان سے اسلامی اور دینی مقدس شخصیات کے خلاف بڑھتے ہوئے سنگین جرائم کے تناظر میں کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ رابطہ عالم اسلامی کے سیکریٹری جنرل نے افتتاحی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ انسانی حقوق اور اقتدار کے تحفظ، خصوصاً اغیار کے وقار کے احترام کے بغیر آزادی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ نادان اور خوف فریبی میں مبتلا افراد اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں امن عالم اور اقوام و ممالک کے درمیان موجود ہم آہنگی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عصر حاضر میں مہذب ملکوں کے آئین کی روح نفرت پھیلانے اور ناتمدن کے نام پر تنازعات کی آگ بھڑکانے کی اجازت دیتی ہے۔ اتر پردیش کے متھرا میں شاہی عیدگاہ مسجد اور رام کرشنا جنم بھومی کے قریب تجاوزات ہٹانے کی مہم پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ درخواست گزار کو سپریم کورٹ سے ریلیف نہیں ملا۔ سپریم کورٹ نے انسداد تجاوزات مہم پر پابندی لگانے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے درخواست گزار کو نچلی عدالت سے رجوع کرنے کو کہا ہے۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ درخواست گزار نچلی عدالت میں زیر التوا معاملے میں اپنا موقف پیش کرے اور عدالت میرٹ کی بنیاد پر کیس کی سماعت کرے گی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے متھرا میں شری کرشنا جنم بھومی اور شاہی مسجد کے قریب نئی بستی میں ریلوے اراضی پر مبینہ قبضہ کرنے والوں کے مکانات پر بلڈوزر کی کارروائی پر روک لگانے کی درخواست کرنے والوں کو دھچکا لگا ہے۔ سپریم کورٹ میں جسٹس سدھانشو دھولیا اور جسٹس سی ٹی روی کمار کی بینچ نے گزشتہ ہفتے بلڈوزر کی کارروائی پر پابندی ہٹا دی اور سماعت بند کر دی۔ سپریم کورٹ نے تجاوزات کے خلاف کارروائی سے روک اٹھاتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار نچلی عدالت میں زیر التوا کیس کی سماعت کے دوران اپنے معاوضے اور بحالی کے مطالبات برقرار رکھے۔ عدالت نے متھرا ڈسٹرکٹ کورٹ کو ہدایت دی کہ ہمارے حکم سے متاثر نہ ہوتے ہوئے میرٹ کی بنیاد پر سماعت کرے۔ یوپی حکومت نے اپنے حلف نامے میں کہا ہے کہ اس نے عدالت نے متھرا ڈسٹرکٹ کورٹ کو ہدایت دی کہ ہمارے حکم سے متاثر نہ ہوتے ہوئے میرٹ کی بنیاد پر سماعت کرے۔ یوپی حکومت نے اپنے حلف نامے میں کہا ہے کہ اس نے متھرا ورنداون ریل کی میٹر گیج لائن کو براڈ گیج میں تبدیل کرنے کے سلسلے میں تجاوزات کو صاف کر دیا ہے، اس لیے اس درخواست پر سماعت روک دی جائے گی۔ گزشتہ سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے 24 اگست کو بلڈوزر کی کارروائی پر روک لگا دی تھی۔ 2 دن بعد جمعہ کو عدالت نے روک کی مدت میں توسیع سے انکار کر دیا، کیونکہ حکومت نے عدالت کو بتایا کہ ریل گیج کی تبدیلی کے منصوبے میں رکاوٹ ہے اور اسی فیصلے کی تجاوزات ہٹا دی گئی۔ اس کے بعد عدالت نے اسٹے کی مدت میں توسیع سے انکار کر دیا۔ اب عدالت اس معاملے میں سماعت ہی بند کر دی ہے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بی جے پی اگلے لوک سبھا انتخابات اس سال دسمبر یا اگلے سال جنوری میں کرا سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مرکزی حکومت الیکشن کمیشن آف انڈیا کے آئین کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پارٹی کے طلبہ ونگ ترنمول چھاتر پریشد کے یوم تاسیس کے موقع پر منعقدہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ممتا بنرجی نے کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ لوک سبھا کیونکہ پولنگ اس سال دسمبر یا اگلے سال جنوری تک ہو سکتی ہے۔ بی جے پی کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ یاد رکھیں اگر بی جے پی اقتدار میں رہتی ہے تو پورا ملک مکمل آمریت کی طرف بڑھ جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مرکزی حکومت الیکشن کمیشن آف انڈیا کے آئین کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ممتا نے کہا کہ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنروں کی تقرر کے لیے بنائی گئی کمیٹی سے چیف جسٹس آف انڈیا کا نام ہٹا دیا ہے۔ وہ ہر چیز پر اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ٹی ایم سی کے سربراہ ممتا بنرجی نے کہا کہ ان کی زندگی کا پہلا مشن مغربی بنگال میں بائیں ہانس کے 34 سالہ حکمرانی کو ختم کرنا تھا، جو انہوں نے 2011 میں پورا کر دیا۔ اب ان کا مشن بی جے پی کی حکمرانی کو ختم کرنا ہے۔ وہ اس کے لیے سخت محنت کر رہی ہیں۔
दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में खातून टीचर के बच्चों के सामने मुबैना तौर पर मजहबी मुनाफरत से पुरअल्फाज इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है। वालिदैन ने स्कूल पर इल्ज़ाम आयद किया है। वालिदैन ने खातून टीचर पर तालिब इल्मों के सामने मजहबी मुनाफरत फैलाने का इल्ज़ाम आयद किया है। खबर रसा एजेंसी ANI के मुताबिक स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों को वालिदा कौसर ने कहा कि मेरे 2 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, एक 7वीं क्लास में और दूसरा 4थी क्लास में है। अगर टीचर को सज़ा नहीं दी गई तो दूसरे असातिज़ा को भी हमारे दीन के ख़िलाफ़ बोलने की हिम्मत मिलेगी। कौसर ने कहा कि टीचर्स से कहा जाए कि वो सिर्फ पढ़ाएं और इन चीज़ों के बारे में बात न करें जिनके बारे में उन्हें कोई इल्म नहीं है। ऐसे उस्ताद का कोई फ़ायदा नहीं जो तलबे में इख्तलाफ पैदा करें। उन्होंने कहा कि ऐसे टीचर को हटा दिया जाए और स्कूल को क्या किसी स्कूल में न पढ़ाने दिया जाए, क्योंकि ये जहाँ जाएंगे यही सब करेंगी। वहीं DCP रोहित मीना ने भी इस मामले में रद्द अमल ज़ाहिर किया है। उन्होंने कहा कि स्कूल टीचर ने मजहबी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और स्कूल सरकारी है। DCP रोहित मीना ने कहा कि हमें शिकायत मिली थी कि एक स्कूल टीचर ने तलबा के सामने कुछ मजहबी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। हमने मामले का नोटिस लिया है। हमारे जुनाइल वेलफेयर ऑफिसर काउंसिल के साथ मिलकर काउंसलिंग कर रहे हैं। कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे 2-3 तालिब इल्म हैं, इसलिए हम इन सब की काउंसलिंग कर रहे हैं। दुरुस्त हक़ाइक़ के साथ हम मुनासिब दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करेंगे। मेरा नाम कौसर है। हाँ, मेरा बच्चा ही पढ़ता। मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं। एक बच्चा मेरा 7th क्लास में है और दूसरी बेटी मेरी 4th क्लास में है। अब आगे 9th क्लास वाले बच्चों के साथ ऐसा हुआ है तो हो सकता है आगे टीचर और भी बातें कर सकती हैं। अगर पहले टीचर को सजा नहीं मिली तो और भी टीचरों के कान हो जाएंगे, फिर वो भी आगे को हिम्मत करेंगे ऐसा सब बोलने के लिए हमारे दीन के लिए। उनसे ये कहा जाए सिर्फ आप पढ़ाई स्कूल की टीचर के खिलाफ एक बच्चे ने शिकायत दी है, क्या है? इसमें हमें एक कंप्लेंट रिसीव हुई है जिसमें एक स्कूल टीचर ने कुछ रिलीजियस वर्ड्स कहे हैं बच्चों को, तो उसमें हमने मैटर को कॉग्निजेंस में ले लिया है। फिलहाल हमारा जुवेनाइल वेलफेयर ऑफिसर अलॉन्ग विद आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। फ्रांसीसी क़दामत पसंदों ने पीर को सरकारी स्कूलों में बच्चों के अबाया पहनने पर पाबंदी के हुकूमती फैसले को सराहा, जबकि दूसरी जानिब इस फैसले पर तनकीद भी हो रही है। गाड़ियां बनाने वाली कंपनी टोयोटा के सिस्टम में खराबी की वजह से जापान में 14 फैक्ट्रियों में से 12 में काम बंद, ताहम बज़ाहिर ये साइबर हमला नहीं है। इजरायली वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात के बाद मुअत्तल की जाने वाली लीबिया की वज़ीर ख़ारजा मुल्क छोड़कर चली गई। उत्तर प्रदेश के मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और कृष्णा जन्मभूमि के करीब तजावुज़ात हटाने की मुहिम पर कोई पाबंदी नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने किया खदशा जाहिर, कहा बीजेपी अगले लोकसभा इंतखाबात इस साल दिसंबर या अगले साल जनवरी में करा सकती है। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.